السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو پلے کیا۔ اب اگر آپ نے پلے کر ہی لیا ہے تو آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت اہم موضوع پر بات کرنے والا ہوں، اور یہ موضوع وقت کا تقاضا بھی ہے، لہذا میں بغیر تاخیر کیے ہوئے اپنی اصل موضوع پر آتا ہوں اور اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ اور شروع کرنے سے پہلے اور اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ایک یہودی کمانڈر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے ایک جملہ کہا تھا۔ اس جملے کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس یہودی کمانڈر نے کہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی، تمہارے بعد تمہاری عورتوں کو، تمہاری لڑکیوں کو ہم اس لائق چھوڑیں گے ہی نہیں کہ وہ پھر سے تمہارے جیسا بہادر، جوان مرد، مجاہد اور دلیر پیدا کر سکے۔ اور آج موجودہ دور میں جب ہم مسلم خواتین اور مسلم لڑکیوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، اس یہودی کمانڈر کا وہ جملہ یاد آتا ہے جو اس کمانڈر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا۔ آج ہماری مسلم مائیں اور بہنیں کہاں جا رہی ہیں؟ ذرا اس پر بھی آپ دھیان دیں، توجہ دیں۔ پردہ کا کوئی اہتمام نہیں، نہ تعلیم نہ تربیت، بس دنیا اور دنیا پرستی میں لگی ہوئی ہیں وہ خواتین۔ اللہ کا خوف نہیں، رسول اللہ کے فرمان سے دور، اللہ کے احکام سے دور، حدیث سے دور، قرآن سے دور، اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور، یہاں تک کہ انہیں خود اپنی پاکی اور ناپاکی کا علم نہیں۔ ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کا بھی علم نہیں۔ حالانکہ یہ عورت، یہ لڑکیاں، یہ بچوں کا سب سے پہلے مدرسہ، سب سے پہلا مکتب یا آپ اسکول کہہ لیجئے، انہی خواتین کی گود ہوتی ہے۔ یہیں سے بچے آگے بڑھتے ہیں۔ اب جیسی پرورش ان کی ہوگی ان کی گود میں، ویسے ہی ان کے آگے کے مراحل اور زندگی کے آگے کے موڑ گزریں گے۔ جب ہم نے اس گود کو اسلامی تعلیمات سے، دینی تعلیمات سے اور اچھی تربیت سے مزین ہی نہیں کیا، سنوارا ہی نہیں، تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس گود سے ایک نیک اولاد پیدا ہو، اس گود سے مجاہد پیدا ہو، وقت کا امام پیدا ہو، وقت کا مجتہد پیدا ہو؟ نہیں امید کر سکتے ہیں۔ بلکہ ہاں، وقت کا عیاش ہو سکتا ہے، وقت کا فحاشی کرنے والا ہو سکتا ہے، وقت کا ناچنے والا ہو سکتا ہے، لیکن ایک مجتہد اور امام نہیں ہو سکتا ہے، ایک بہادر اور جوانمرد اور مجاہد نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مسلم خواتین قرآن و سنت کے پابند ہو جائے، پردہ کا اہتمام کرنے لگے، ان کے دلوں کے اندر خوف خدا اور خشیت الہی پیدا کر دیا جائے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے لگے، اور اپنے دامن کو پاک رکھے، اور اس دنیا کے فریب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنی حفاظت کرے، امید ہے بلکہ قوی یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ دین دور نہیں کہ پھر سے ان کے وطن سے صلاح الدین ایوبی ثانی پیدا ہوگا، محمد بن قاسم ثانی پیدا ہوگا، طارق ابن زیاد ثانی پیدا ہوگا، پھر سے ان کے وطن سے امام غزالی ثانی پیدا ہوگا، وقت کا مجتہد اور وقت کا امام پیدا ہوگا، وقت کا مجاہد پیدا ہوگا۔ یہ دین دور نہیں ہے، ہوگا انشاءاللہ، لیکن سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو فکر لینی ہے کہ ان بچیوں کی تعلیم و تربیت کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، تاکہ وہ آگے چل کر اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر سکے، اور ان پر محنت کر کے ان کو وقت کا امام اور مجتہد بنا سکے، وقت کا بہادر اور مجاہد بنا سکے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اور آپ آج فکر لیں گے اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں گے، اور ایسی تعلیم سے دور رکھیں گے جہاں پہ لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہے، لڑکے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جسے ہم کو ایجوکیشن کے نام سے جانتے ہیں، مخلوط تعلیم کے نام سے جانتے ہیں۔ ایسی تعلیم سے دور رکھیں گے
تب جا کر ہم اپنی بچیوں کی اور اپنی لڑکیوں کی اور مسلم خواتین کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے ہم کر سکیں گے۔ جس طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک مرد کے اندر، ایک لڑکے کے اندر اللہ کا خوف ہو، خشیت الہی ہو، اچھے اخلاق ہو، اچھے کردار کا مالک ہو، اس کا بیہیویئر اچھا ہو، یہ ساری چیزیں اچھی ہو، اتنا ہی یہ ساری چیزیں ایک لڑکی کے لیے بھی ضروری ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لڑکے سے زیادہ ایک لڑکی کے اندر ان ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ عورت بھی، لڑکی بھی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں عورت کا کردار مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور ان کا اثر، یعنی خواتین کے کردار کا، ان کے کریکٹر کا اور ان کے اخلاق کا اثر براہ راست معاشرے پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان کی تعلیم و تربیت کی فکر لینی ہے۔ جب ہم ان کی تعلیم و تربیت کی فکر لیں گے اور ان کو سنوار دیں گے، ان کو دینی ماحول میں ڈھال دیں گے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دیں گے اور ان کو شریعت کا پابند بنا دیں گے، تو انشاءاللہ قوی یقین ہے کہ ان کے بدن سے صلاح الدین ایوبی ثانی پیدا ہوگا، ان کے بدن سے وقت کا امام پیدا ہوگا، ان کے بدن سے وقت کا مجتہد اور وقت کا مجاہد پیدا ہوگا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، اور ان کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی اور عصری علوم کا بھی انتظام کرنا ہوگا، ایک اچھے ماحول میں رکھ کر، جہاں پہ صرف خواتین ہو، ایسے ماحول میں رکھ کر، دینی ماحول میں رکھ کر، کو ایجوکیشن سے اور مخلوط تعلیم سے دور۔ امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اس کے لیے فکر مند ہیں، اور ہمارے کچھ دوست و احباب بھی ہے جو فکر مند ہے کہ خواتین کے لیے ایسی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو جو دینی ماحول پر مشتمل ہو۔ بس اس میں ہمیں آپ کا سپورٹ چاہیے، آپ کی مدد چاہیے۔ اللہ رب العزت سے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اور آپ بھی کرتے رہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی کرتے رہیں گے۔ اور یقیناً کام کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہم سے اور آپ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ تو ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت ہم سے کام لے لے، یہی بہت ہے۔ آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے بھی اور آپ سے بھی اخلاص، قوت، عافیت اور ہمت کے ساتھ دین کا کام لے لے۔ السلام علیکم۔